میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان والوں کا اللہ رب العزت دوست ہے، اور ایمان والوں سے ہی تو فرمایا کہ تم نہ کبھی بھی مجھ سے مایوس ہونا، میرے ساتھ اپنی دوستی کو پکا کرنا۔ اور اللہ کی دوستی کیسے پکی ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے؟ گناہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ذکر اذکار کریں تو اللہ کی دوستی پکی ہو جائے گی، ہم نوافل پڑھیں تو اللہ کی دوستی پکی ہو جائے گی۔ نہیں بھی، گناہ چھوڑو گے، نافرمانی چھوڑو گے، پھر اللہ کی دوستی پکی ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ورنہ تو وہ اقبال نے کہا نا، یا رب یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہاں تو سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے، ہاتھوں میں تسبیح پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے میاں کسبی ہے، ادھر ٹھگی لگا لی، کسی کے پیسے مار لیے، کسی کی زمین دبا لی، کسی پہ بہتان باندھ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ کر دیا، جھوٹی گواہی دے دی، رشوت، سود، سب کچھ کر رہا ہے، اور دیکھنے میں بڑا وہ دیندار نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کا دوست نہیں ہے، یہ ایک بروپیہ ہے، اس نے روپ دھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں، یاد رکھنا، یہ اس کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، کام بھی لے لیتے ہیں اور اجر بھی عطا نہیں کرتے، کیونکہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ابو جہل ابو لہب نے نہیں کی۔ آپ تو مسجد کی بات کرتے ہیں، یہاں کو مسجد کی کمیٹی کا ممبر بن جائے، مدرسے کی کمیٹی کا ممبر بن جائے، وہ سمجھتا ہے میرے سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ اور میرے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم فرمایا کرتے تھے، یہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں نا، مدارس کی کمیٹیاں ہیں، فرمایا کہ یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو کمیٹی بنی تھی، جو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہ سب انہی کی باقیات ہیں، الا ماشاءاللہ۔ یہ ساری کمیٹی مولوی پہ ظلم کرنے کے لیے اکٹھی ہے، الا ماشاءاللہ۔ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں کہیں کوئی ایک آدھا ہے، ایک آدھا، وہ بھی انگلیوں پہ آپ گن لیں گے، ورنہ ان کا اجتماعی اس کام کے اوپر ہے۔ جب بیٹھیں گے، مولوی صاحب یہ شلوار دیکھی آئی تسی، مولوی صاحب یہ ٹوپی دیکھی جی ہیں، وہ بیچارہ غریب قسطوں پہ موٹر سائیکل بھی لے آئے، سب سے پہلے ان کے پیٹ میں درد ہوگی، سب سے پہلے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، چودھریوں کو کبھی مسجد کی ممبری نہ دیں۔ جو مسجد کے خادم ہوں، جو لیٹرینیں بھی صاف کریں، مولوی صاحب کا جوتا بھی سیدھا کرے، ایسے لوگوں کو ممبر بنائیں۔ کیا بات ہے۔ اور جو پھول پھاڑ کے مولوی کدھر گیا ہے آج، نماز ہی نہیں اس نے پڑھی، ایسوں کو تو کوشش کرے مسجد میں بھی نہ آنے دیں، کیونکہ یہ شر ہی شر ہے، یہ دوسروں کو بھی بگاڑیں گے۔ ہمارے یہاں چلتا ہے، لالچی لوگ ہیں، بس 150 مسجد کی بس رسید کٹوا لے ہیں جی، نمازیوں کے لیے تو وہ رحمت ہے، لیکن مولویوں کے لیے مصیبت ہے وہ۔ اب کوئی بات نہ مولوی صاحب کر سکے نہ کچھ بات ہے جی، کیوں جی؟ وہ جی چندہ دیتا ہے جی مسجد میں، وہ مدرسے میں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ میری کو کسی سے لڑائی نہیں، یہ ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ ہم اپنے اعمال کو یوں ضائع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ فاسق فاجر سے کام لے لیتے ہیں لیکن جزا کوئی نہیں دیتے۔ کافروں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، دیکھ لو ابو لہب ابو جہل سب جہنم میں جل رہے ہیں۔ تعمیر بیت اللہ کی ابو جہل یہاں میری طرف یہاں اس جیب میں بیت اللہ کی چابی لے کے پھرتا تھا، میں بیت اللہ کا متولی ہوں، دیکھو آج وہ کہاں پڑا ہے۔ تو اس لیے نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، کہیں وہ رد نہ کر دے، اس کی شان بے نیازی ہے۔ اسی لیے تو نماز کے بعد حکم ہے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار۔ تو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو نیک عمل کرنے کے بعد بھی مولا سے معافی مانگو تاکہ تمہارے اعمال قبول ہو جائیں، ورنہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کام بھی کرو، قیامت کے دن ملے بھی کچھ نہ۔ تو اللہ رب العزت متقین کے با وفا بندوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، اور جو بے وفا ہیں کبھی جوش جذبے سے کر لیا بس اس کی مرضی ہے، ہم تو کچھ نہیں کہتے، اس کی مرضی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ جو متقین ہیں ہم ان کے اعمال کو قبول کرتے ہیں،
چھوٹا عمل بھی کرے ہم قبول کریں گے اور ان کو جزا اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ تو میرے محترم سامعین، کافروں کے باغ بہار کو نہ دیکھو، دلوں میں بڑی مایوسی لوگ لاتے ہیں، وہ جی امریکہ میں دیکھو، برطانیہ کو دیکھو، فلانے کو دیکھو، ٹھمکنے کو دیکھو، ادھر دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، وہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا، فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی بھی تعجب میں نہ پڑنا ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر، ان کی دنیا کی بہاروں کو دیکھ کر کبھی بھی تعجب نہ کرنا، کبھی بھی رشک نہ کرنا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ چیزیں انہیں دے کر عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، یہ انہی چیزوں میں مست ہیں، ایمان کی توفیق نہیں، نیک اعمال کی توفیق نہیں، اور اسی طرح یہ کفر کے اوپر مریں گے اور پھر سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تم انہیں دیکھ کے تعجب کر رہے ہو، ان کے باغ بہار کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو، یہ تو عذاب ہے ان کے لیے۔ بہا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان چیزوں میں ایسا مشغول کر دیا، ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں، یہ تو دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، تم سنانا بھی چاہو تو نہیں سنیں گے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ہاں ان کی جان ایسے ہی نکلے گی، یہ کفر پہ مریں گے۔ امریکہ کا صدر جس کو پوری دنیا سلوٹ کرتی ہے، علماء مفتیان کرام موجود ہیں، اگر وہ کفر پہ مر جائے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کوئی شک والی تو بات نہیں ہے کہ وہ کفر پہ مرا ہے۔ اور ایک ایماندار چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، ایمان کے اوپر، اعمال صالح کے اوپر اس کا انتقال ہوتا ہے، خدا کے دوستوں میں شامل ہو کر مرنے کے بعد وہ سیدھا ہی جنت میں چلا جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا انگریز کا دور حکومت ہے اور ایک صاحب اس کو پھانسی کا حکم ہوا تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیری کو آخری خواہش، کوئی کہتا ہے مجھے بچوں سے ملا دو، کوئی کہتا ہے یہ کر دو وہ کر دو، جو بھی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے، جو وائسرا ہے نا، وائسرا اس وقت جو حاکم ہوتا تھا، کہتا ہے اس کی گاڑی کے اندر مجھے بٹھایا جائے اور مجھے سارے شہر کا چکر لگایا جائے دہلی کا، اور میرے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے، ہیں یہ میری آخری خواہش ہے۔ اب جناب اس کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، جو بھی دیکھتا وہ تمنا کرتا کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا، ہائے کاش میں یہ مجھے مل جاتا، یہ ٹھاٹھ باٹھ مجھے مل جاتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پیچھے اعلان ہو رہا تھا کہ 15 دن کے بعد اس نے اسی چوک کے اندر پھانسی پہ لٹکنا ہے، یہ اس کی آخری خواہش تھی جو پوری کی جا رہی ہے۔ جس نے سنا میری طرف دیکھو، کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ توبہ توبہ، ایسی باغ بہار پہ کروڑوں لعنتیں، ہم کیا کریں اس کو؟ فرمایا اس سے بھی بدتر حال ہے کافروں کا جن کو تم دیکھ رہے ہو، اس سے بھی بدتر حال ہے ان کا۔ دنیا میں باغ بہار اس کے ٹھاٹھ موجیں نظر آتی ہیں، فرمایا مرنے کے بعد وہ تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جہنم میں جائیں گے، کوئی شک شبے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس باغ بہار کو کیا دیکھنا؟ تو میرے محترم سامعین، ان کی طرف نہ دیکھیں، اللہ کے خزانوں کی طرف دیکھیں، اس کے خزانوں کی طرف دیکھیں، اور وہ اپنے فضل و کرم سے جو عطا کرتے ہیں، پھر انسان کی زندگی میں بھی سکون ہوتا ہے، پھر انسان کے دل کو بھی راحت ملتی ہے، اور ان نعمتوں کے اندر بھی پھر اس کو مزہ آتا ہے۔ آج ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ہم نعمتوں سے تو لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن جو نعمتیں دینے والا ہے اس کو بھول گئے۔ یہ ہے کمی ہمارے اندر، نعمتیں کھا رہے ہیں،
مزے اڑا رہے ہیں، اور جو نعمتیں دینے والا ہے اس کی فرما برداری نہیں، اس کی تابع داری نہیں، اور اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہے نہیں؟ اور با وفا بندے جو ہیں، جو اللہ کے با وفا بندے ہیں، وہ مولا کو نہیں بھولتے، نعمتیں کھا کر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے مولا کی عبادت کر کے بھی اس کو راضی کرتے ہیں، اس کو بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ آج تو جس سے پوچھو نماز نہیں پڑھتے جی، مصروفیت بڑی ہے۔ کس کی مصروفیت؟ کاروبار کی جی، پیسے کی مصروفیت۔ تو میں نے کہا جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو سجدے میں سر رکھ کر۔ کیوں؟ جس طرح وہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مولا کو بھولے ہوئے ہیں۔ کسی کا بیٹا اگر باہر چلا جائے، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودیہ میں، جہاں کہیں بھی، تو والدین اس کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھنا بیٹا وہاں کی چمک دمک میں ماں باپ کو نہ بھول جانا، ہماری غربت کو نہ بھول جانا، ہم نے کس طرح محنت کر کے تجھے یہاں بھیج رہے ہیں، وہاں سے جا کے ہمیں پیسے بھیجنا، ڈالر بھیجنا، پاؤنڈ پتہ ہے نا تیرے ابے پہ کتنا قرضہ ہے، پتہ ہے نا کہ ہم کرائے کے مکان میں ہیں، تجھے پتہ ہے نا ہم کتنی تنگی میں، تیری بہن کا رشتہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کر، سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ تو وہاں کے باغ بہار میں جا کر ہمیں نہ بھولنا۔ جو نالائق ہوتے ہیں بھول جاتے، بالکل پیچھے خیر خبر ہی نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں۔ اور جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں وہاں سے جا کے ڈالر پاؤنڈ بھیجتے ہیں، ریال بھیجتے ہیں، ان کی خیر خبر رکھتے ہیں، اور پھر ماں باپ بھی ان کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں کہ جب ہمارا بیٹا آئے گا نا پھر فلاں جگہ اس کی شادی کریں گے، پھر جناب ہم یہ کمرہ بنائیں گے، گھر بنائیں گے، اور پھر جناب اس کی دلہن یہاں آئے گی۔ اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے یہاں کے باغ و بہار میں لگ کر مجھے نہ بھولنا۔ اگر تم اپنے پروردگار کو یاد رکھو گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی تمہارے لیے جنت کے اندر سونے چاندی کے محلات بنائیں گے، اور تمہارے لیے 70 حوریں دلہنیں تیار کریں گے۔ ہم بھی تمہارے لیے سب کچھ سجا کے رکھیں گے جنت کے اندر، تیرے ایک ایک محل میں 70 حوریں تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی۔ ہے یہ اس وقت ہوگا جب تو دنیا کے باغ و بہار میں ہمیں یاد رکھے، اور اگر یہاں آ کر تو بھی ہمارے نالائقوں کی طرح ہو گیا، نافرمانوں کی طرح ہو گیا، تو پھر ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اور اگلی بات سن لو، جو نعمتوں کی زیادتی ہے نا